اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقوں کو، خیراتوں کو، فنعما ہی، تو یہ بہت اچھا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے سامنے خیرات کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، اور تمہاری دکھاوے کی کوئی نیت نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو یہ عمل بہت اچھا ہے۔ اگر تم اعلانیہ صدقہ کرتے ہو اور ریاکاری بھی نہیں ہے تو یہ عمل بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو پوشیدہ رکھو، وَالْفُقَرَاءَ، اور وہ صدقات تم دو فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی اگر تم حاجت مندوں کو چھپا کر صدقہ دیتے ہو تو اعلانیہ صدقہ کرنے سے پھر یہ کرنا بہتر اور افضل ہے۔ اگر تم محتاجوں کو صدقہ پوشیدہ طور پر دیتے ہو تو یہ عمل اعلانیہ صدقے سے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہ۔ یہاں پر من کے بارے میں دو قول ہیں، ایک زائدہ ہے اور تبعیضیہ ہے۔ اگر یہ من زائدہ ہو تو پھر ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دیں گے۔ اور اگر من تبعیضیہ ہو تو پھر مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے بعض گناہ معاف کر دیں گے، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ من کے بارے میں دو قول ہیں، زائدہ اور تبعیضیہ۔ اگر یہ زائدہ ہو تو پھر ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ اگر تبعیضیہ ہو تو پھر معنی ہوگا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے بعض گناہ مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، خبیر، جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ترغیب ہے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا چاہیے، کہ اگر تم پوشیدہ صدقہ کرو گے تب بھی بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے باخبر ہے، تمہاری خیرات، تمہارے صدقات ضائع نہیں ہوں گے۔ لیس ہداہم، آپ پر لازم نہیں ہے ان کا ہدایت یافتہ ہونا۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے مشرک رشتہ داروں کو صدقہ دینا، خیرات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اپنے مشرک رشتہ داروں پر صدقہ کریں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیک ہداہم، کہ ان مشرکین کا ہدایت یافتہ ہونا، جیسا کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ لوگوں کے رشتہ دار ہیں مسلمانوں کے، وہ مشرک ہیں اور مسلمان نہیں ہو رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پھر صدقہ نہ دیں، تو ایسا نہ کرو۔ لیس علیک ہداہم، آپ پر لازم نہیں ہے ان کا ہدایت یافتہ ہونا، بلکہ بدستور ان پر صدقہ کیا کرو، ان کی مالی مدد کیا کرو۔ ولیکن، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت اسی کی طرف سے ہوتی ہے اور اسی کی مشیت اور مرضی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو مال تم خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تمہارے اپنے لیے ہوگا۔ مطلب ہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا نفع خود تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا، لہذا اب فقیر پر احسان بھی نہ جتلایا کرو، اور غلط مال، ناپاک مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی اس کا نفع تم کو پہنچے گا، لہذا احسان کرنا، احسان جتلانا فقیر پر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح ناپاک مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور تم خرچ نہیں کرتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے۔ اس میں دو احتمال ہیں، یہ خبر ہے یا پھر نہیں کے معنی میں ہے۔ اگر یہ خبر ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا اے مسلمانوں، تم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، پھر کیا وجہ کہ تم احسان پر، فقیر پر احسان جتلاتے ہو یا ناپاک مال دیتے ہو۔ اور اگر یہ نہیں کے معنی میں ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا اے مسلمانوں، تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے خرچ کیا کرو، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔
اس میں دو احتمال ہیں، یہ خبر ہے، اور نمبر دو یہ نہیں کے معنی میں ہے۔ اگر خبر ہو تو پھر مطلب ہوگا اے مسلمانوں تم تو صرف اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تم فقیر پر احسان جتلاتے ہو یا پھر ناپاک مال دیتے ہو؟ ایسا نہ کیا کرو۔ اور اگر یہ نہیں کے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا اے مسلمانوں تم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرو، خرچ نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طلب کرنے کے لیے صرف خرچ کیا کرو۔ وما تنفقوا من خیر، جو مال تم خرچ کرو گے یوفی الیکم تم کو پورا پورا دیا جائے گا، مطلب ہے جو بھی مال تم خرچ کرو گے اس کا کئی گنا تم کو ثواب دیا جائے گا، چند در چند کئی گنا تم کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے یوفی الیکم تم کو اس کا پورا نعم البدل دیا جائے گا۔ تم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اعمال کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا بلکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے تو وہ مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جو فرض صدقہ ہوتا ہے یعنی زکوٰۃ اور عشر تو صرف وہ مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلم کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ نفلی صدقہ تمام کو دے سکتے ہیں، مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی، لیکن فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اور عشر وہ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے۔ ان فقراء کے لیے الذین احصروا جن کو روک دیا گیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ للفقراء یہ خبر مقدم ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے اور وہ مؤخر ہے، یعنی للفقراء حق علیکم، فقراء کے لیے تم پر حق ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدا مؤخر ہے اور محذوف ہے، یعنی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ حق علیکم، وہ فقراء جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں ان کا تم پر حق ہے۔ باقی اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے کام دنیاوی کام نہیں کر سکتے، اللہ کے راستے میں مشغول ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، علوم کی تحصیل میں یا کوئی اور نیک کام کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کا تم پر حق ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے، چونکہ اللہ کے راستے میں ہیں تو اسی وجہ سے وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتے اور روزی بھی نہیں کما سکتے۔ یحسبہم ان کو خیال کرتا ہے الجاہل ناواقف آدمی، اغنیاء غنی، من التعفف سوال سے رکنے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان کے حالات سے ناواقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اغنیاء ہیں، یہ غنی ہیں، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ جو لوگ ان کے حالات سے ناواقف ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ غنی ہیں، مالدار ہیں، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم آپ ان کو پہچانیں گے، بسیماہم ان کی علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ، ان پر کچھ خاص نشانیاں ہوں گی جن کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ غنی نہیں ہیں بلکہ فقیر ہیں، مثلا بھوک اور دکھ کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہیں، ان کے لباس بوسیدہ اور فرسودہ ہیں، تو وہ پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ لوگ فقیر ہیں۔ لا یسألون الناس وہ لوگوں سے نہیں مانگتے الحافا لپٹ کر، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ الحاف کہتے ہیں سائل کا مسئول سے چمٹ جانا اور لیے بغیر اس کو نہ چھوڑنا۔ الحاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ مسئول سے لپٹ جائے، چمٹ جائے اور بغیر لیے نہ چھوڑے۔
وما تنفقوا من خیر، اور جو مال تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اس میں خرچ کرنے کی، صدقہ دینے کی ترغیب ہے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور تمہارے ثواب کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔